السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں سب؟ آج میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ تقریباً آج سے 14-15 سال پرانا واقعہ ہے. تو ابھی میں یہاں سے گزرا تھا، ویسے واک کے لیے آیا تھا. تو یہ موڑ جو ہے نا، یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ بالکل یہ جو کھمبا بھی نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ ایک موڑ ہے لیکن بڑا خطرناک ہے. یہاں سے آپ اگر سیدھا جاتے ہیں نا میل ملتان روڈ پہ، 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بالکل سٹریٹ روڈ ہے، شیشے کی طرح ہے. اور یہاں سے مڑنے کے بعد آگے گاؤں کی طرف جاؤ گے نا، تب بھی سٹریٹ ہے، فل شیشے کی طرح. تو ہم 3 دوست بچپن سے یاری، تقریباً 9th میں تھا یا اپنی 10th کلاس میں کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ایک دن پھر ایسا ہوا، عید پہ چھوٹی عید تھی. عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن ہمیں بائک کا بڑا شوق تھا کہ بائک چلائے. حالانکہ نہ مجھے چلانی آتی تھی، نہ ان دونوں کو آتی تھی. ایک کو تھوڑی بہت آتی تھی لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی. تو ہم نے عید کے دوسرے یا تیسرے دن ہم نے بائک کرائے پہ لی گاؤں سے 1 گھنٹے کے حساب سے. تو ہم گھر کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نے بائک کرائے پہ لی. ہم نکلے یہاں سے، پہلے اوپر سے گئے، ہم پیٹرول پمپ سے ہم نے تیل ڈلوایا. تیل ڈلوانے کے بعد اس رستے سے ہم نے گاؤں کی طرف آنا تھا. تو وہ جیسے ہی وہ لڑکا جو ہمارا تیسرا دوست تھا، وہ ویسے جب بھی ہے نا، جب بھی ہمیں کچھ ایسا ویسا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں سے ہی ہوا ہے. وہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھا ہی دیتا ہے. تو ہم وہاں سے نکلے تو وہی چلا رہا تھا کہ نہیں میں نے چلانا ہے، گاؤں تک میں لے کے جاؤں گا، پھر واپس ہم آئیں گے، پھر دوسرا چلائے گا، پھر تیسرا، اس طرح کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا. وہ جیسے ہی مین ملتان روڈ سے نیچے گاؤں کی طرف آیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، روڈ بالکل سٹریٹ ہے، شیشے کی طرح. یہ ایک خطرناک موڑ ہے لیکن بڑا خطرناک ہے. بڑا جھکنا پڑتا ہے بائک والا کو، گاڑی والا کو بھی. تو سیدھا بھی اگر آگے بھی سٹریٹ ہی ہے. وہ اس جیسی نیچے اترا، وہاں سے اس نے 4 گیئر لگائے ایک ساتھ، فل ریس کے ساتھ اڑتا ہوا آ رہا تھا. 70 تھی، شکر ہے بڑی بائک نہیں تھی. تو جیسے ہم اس موڑ کے قریب آئے، میں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا. جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ روک 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 روک، یا بریک لگا، جو بھی، سلو کر. وہ جو چلا رہا تھا وہ کنفیوز ہو گیا، ڈر گیا وہ بھی. اس نے کوئی ہماری بات نہیں سنی. وہ ویسے اس موڑ کے اوپر آیا فل سپیڈ سے. اور موڑ میں تو آنے کی دیر تھی، اس سے کہاں بائک سنبھالی گئی تھی. نہ اتنی سپیڈ میں کون موڑتا ہے، اگر وہاں پہ گر جاتے تو کچھ زیادہ نقصان ہو جانا تھا ہمارا. تو اس سیدھا پیلیوں میں گھسا دی اس نے بائک. جیسے پیلیوں میں آگے گھسا دیا. آگے گاؤں والوں کو پتہ ہوگا کہ گوبر جو ہے، گوبر یہاں ایز اے کھاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بہت بڑی ڈھیری گوبر کی پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر گھسا دی. اگلا ٹائر سارا گوبر کے اندر، بائک ہوگی جیم. اور مجھے، آپ یقین کریں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میری چیز سر کے اوپر سے کوئی چیز گزری. وہ کون تھا؟ وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا دوست. وہ ہمارے اوپر سے بالکل پانی کہاں اڑ کے چلا گیا. اس کے بعد پھر مجھے ہوش نہیں آئی، اور تینوں تو ہمارا کام ہو گیا. لیکن میں نے جیسی آنکھیں کھولی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوا تھا. ڈاکٹر بھی کھڑا تھا، وہ دونوں دوست بھی کھڑے تھے، اور چھوٹے انکل بھی، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. جیسے میری آنکھیں کھولی، میں نے کہا کیا ہوا، یہاں کیسے آ گئے ہم؟ تو وہ بھی ہنسنے لگ گئے، تینوں ہی، چاروں ہی ہنس پڑے. پھر ڈاکٹر نے مجھے ٹیکا لگایا. اس وقت بھی مجھے فل ہوش نہیں تھا، لیکن بار بار میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، ہم یہاں پہ کیسے آ گئے. وہ ہنسی جا رہے تھے. پھر وہاں سے جیسے مجھے پھر بائک پہ گھر لے کے آئے، لیکن تب بھی مجھے ہوش نہیں تھی. گھر میں آیا ہوں، اس وقت بھی کوئی ہوش نہیں. اس کے بعد میں لیٹا. انہوں نے کوئی دودھ وغیرہ پلایا ہوگا، ہلدی والا دودھ پی کے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے سویا رہا ہوں. لیکن جیسے میں اٹھا تو مجھے نا تکلیف سی فیل ہوئی ہے کہ کہیں مجھے چوٹ تو نہیں لگی. تو میں نے جیسے دیکھا نا یہاں پہ ہاتھ مارا، تو مجھے نا تکلیف فیل ہو رہی تھی. تو میں نے جیسے شیشے میں دیکھا تو یہ کافی ساری، چہرہ میرا کافی خراب ہو چکا تھا، رگڑ کافی لگی ہوئی تھی. پھر مجھے یاد آیا کہ لگتا ہے اس گرنے کی وجہ سے. لیکن بعد میں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ میں بے ہوش ہوا ہوں، وہ گرنے کے بعد ہوا ہوں یا پہلے ہی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا. لیکن جیسے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بڑا کرم کیا، رحم کیا. لیکن اس سے بڑی بات اور کہ یہاں پہ 3-4 لیڈیز تھیں، چارہ وارہ کاٹ رہی تھیں، ہمارے ہمسائے میں رہتی تھیں.
انہوں نے وہاں پہ درانتی وارا چارہ وارا چھوڑ کے وہ چاروں دوڑتی ہوئی آئی. یہ پاس ہی تو گھر ہے. یہ انہوں نے گھر میں ہمارے رولا ڈال دیا کہ آپ کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بہت برا ہوا ہے, اس کو ہاسپٹل لے گئے. گھر والوں نے یہ چیز بات سنی تھی, گھر میں رولا ڈل گیا. انہوں نے تو سوچا کہ شاید یہ تو گیا. عید کا دوسرا تیسرا دن تھا, لیکن شکر ہے زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی. لیکن میرا ویسے اگر میں خود جب سے بائک چلا رہا ہوں میرا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں اللہ معاف فرمائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی کمال ہے, بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. اور دوسری بات کہ نکلتے ہوئے آیت الکرسی میں ضرور پڑھتا ہوں, اور جو سفر کی دعا وہ بھی ضرور. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب سے میں بائک خود چلا رہا ہوں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ کا رحم ہے, فضل و کرم ہے. تو آج پھر انہوں نے یہی ارادہ کیا ہے کہ آگے روزے آ رہے ہیں تو کیوں نہ ایک ٹریٹ ہو جائے. تو یہ پاس ہی ہے, تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو ہم نے وہاں پہ جانا ہے مغرب کی نماز کے بعد. وہاں کوئی کھانا شانا کھائیں گے, بیف شیف مٹن وغیرہ جو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر لیکن یہ بات جب بھی ہم ملتے ہیں اکثر تو وہ مجھے یاد کرواتے ہیں کہ یار اس دن آپ نے ڈرا ہی دیا, کیونکہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. ہم نے سمجھا کہ یہ تو گیا لگتا ہے. کہتا بہت زیادہ ڈرے تھے اور ڈر کی وجہ سے ہماری جان نکل گئی تھی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے جان و مال کی, ہمارے ایمان کی. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.